سائنس کا بابا، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 27واں انشاء، شارق علی۔ اونچائی سے جھرنے کا پانی جب کائی زدہ چٹانوں پر گرتا تو تیز ہوا کے ساتھ بوندوں کی پھوار دور تک جاتی۔ دادا جی کی کرسی اور گھاس پر بچھی ہماری پکنک دری بوندوں کی پہنچ سے ذرا دور تھی، پھر بھی گھاس اور ارد گرد کے درختوں میں نمی کا احساس تھا۔ یعنی آپا تصویریں کھینچنے اور دوستوں کو انسٹاگرام کرنے میں مصروف تھیں۔ دادا جی کرسی پر نیم دراز اخبار سے منہ ڈھانپے شاید سو رہے تھے۔ بابل اور مجھ میں بحث جاری تھی، مینڈک تیز تیرتا ہے یا بطخ؟ بحث حد سے بڑھی تو دادا جی نے اخبار ایک طرف رکھا اور پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، افلاطون کا شاگرد اور سکندر کا استاد ارسطو تم دونوں کی طرح فطرت اور جنگلی حیات میں گہری دلچسپی رکھتا تھا، تو پھر ہو جائے ارسطو کی کہانی۔ میں اور بابل یک زبان بولے۔ دادا جی نے کہا، ارسطو 384 قبل مسیح میں یونان میں پیدا ہوا اور 62 سال کی عمر پائی۔ آج کا سائنسی طریقہ کار یعنی مشاہدہ اور اس پر منطقی دلائل سب سے پہلے اس نے اختیار کیا تھا۔ وہ بلا شبہ جدید سائنس کا بانی ہے۔ اس کا باپ شاہی طبیب تھا۔ بچپن میں شاہی دربار میں اس کی ملاقات سکندر سے ہوئی۔ سکندر نے بعد میں ارسطو سے فلسفے، ریاضی اور منطق کی تعلیم پائی اور دنیا کے ایک وسیع علاقے کو فتح کیا۔ ابتدائی تعلیم پانے کے بعد ارسطو 17 سال کی عمر میں ایتھنز جا کر افلاطون کی درسگاہ اکیڈمی میں اگلے 20 برس تک پہلے شاگرد اور پھر استاد رہا۔ اکیڈمی کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ شاگرد اور استاد جمع ہوتے اور آغاز کسی سوال سے ہوتا، کوئی جواب دیتا اور پھر سب خیال آرائی اور مکالمے کے ذریعے علم حاصل کرتے۔ یعنی آپا نے پہلے تو آئی فون سے ہم سب کی تصویر اتاری اور پھر گفتگو میں شریک ہو کر بولی۔ اکیڈمی چھوڑنے کے بعد ارسطو نے یونان اور ترکی کی سیاحت اور شادی بھی کی۔ جانوروں کی حیات اور ان کی افزائش پر تفصیلی کتاب لکھی، انہیں مختلف خاندانوں اور قسموں میں تقسیم کیا، ان کے حصہ جسم کی تفصیلی تصویریں بنائیں اور افعال کی وضاحت کی۔ پھر وہ دوبارہ ایتھنز آیا اور اپنے قائم کردہ اسکول لائسیم میں طبیعیات، سیاست، منطق اور فلسفے کی تعلیم دینے لگا۔ اس کی سوچ اچھوتی اور طریقہ کار منفرد تھا۔ مشاہدات کی تفصیل کو منوین تحریر کرنا اور بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے تجربات، مثلاً جانوروں کی چیر پھاڑ بھی کرنا، جبکہ روایتی یونانی فلسفی صرف سوچ و بچار ہی پر انحصار کیا کرتے تھے۔ ارسطو کہتا ہے کہ کسی بھی واقعے کی وضاحت 4 جوازوں کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے: مادی جواز، روایتی جواز، افادیتی جواز اور حتمی جواز۔ 2500 سال پہلے کے اس عقل مند انسان نے کچھ احمقانہ خیال بھی پیش کیے، مثلاً یہ کہ دنیا گول ہے مگر ساکت اور کائنات کا مرکز، یا ذہانت کا منبع دل ہے دماغ نہیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔